جو انہیں کرنی چاہیے تھی. یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اس میں سری ناکامی علماء کرام کی ہے. یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلپس دکھائے یہ اسلام کی وسیع تشریح ہے اور اسلام کی ایسی تشریح سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہی اسلام ہے. اسلام کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا, اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. کہ نام پر اسلامی اصولوں کو پامال کرنے والوں کی بیخکنی کرنا اصل کام ہے, ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اصل کام ہے. ہم مذاکروں میں, ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور اسی طرح ہمارے پروگرامز میں بھی لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, لیکن آج تک اس بھیانک اور خوفناک لٹریچر کو ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی جو مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہے, جو آپ کو فیس بک پر بھی مل جائے گا, جو آپ کو ٹویٹر پر بھی مل جائے گا, جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں. یہ ضرور کی جا رہی ہیں اور یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. یہ کہہ دینا کہ پاکستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, آج آپ کہہ دیجئے, اچھی بات لگے گی آپ کو, لیکن میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. پاکستان میں فرقہ واریت ہے اور وہ ضرور ہے کہ پریویل کر رہی ہے کسی دوسرے انداز میں. ہم اجتماعی سطح پر یا بڑے پیمانے پر ہم اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں اپنی اپنی بستیوں کا خیال ہوتا ہے, لیکن جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنی نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں. یقیناً علماء کرام اگر ایک جگہ پر لوگوں کو سچائی, برداشت اور رواداری کی تلقین کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا گروہ ضرور ہے جو نچلی سطح پر ان کے ذہنوں میں زہر بھر رہا ہے, نفرت بھر رہا ہے اور ایک دوسرے فرقے کے خلاف ان کو اکسا رہا ہے. یہ روز لاشیں جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں اٹھ رہی ہیں, یہ ضرور کہیں نہ کہیں زہر بھرا جا رہا ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے. جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی تکریم کا مؤثر قانون نہیں بنایا جائے گا, جب تک سارے علماء کرام بیٹھ کر یہ طے نہیں کریں گے کہ صحابی کی شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں ہوگی اور آل رسول کی شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں ہوگی, جب یہ سب ایک میز پر بیٹھ کر یہ تمام لٹریچر جب تک تلف نہیں ہوگا حامد میر صاحب, اس وقت تک یہ زہر اگلتے رہیں گے, یہ قتل و غارت ہوتی رہے گی. اور اس کو آپ سوائے اس کے کہ جب تک آپ کھل کر اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, یہ کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو سب جگہ پر یہ لڑائیاں ہوتی. ڈاکٹر صاحب, علامہ ساجد نقوی صاحب میرے سامنے موجود ہیں. یہ جس قابل اعتراض لٹریچر کی طرف اشارہ ڈاکٹر عامر صاحب, آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے ساجد نقوی صاحب؟ میں ایسے لٹریچر کی مذمت کرتا ہوں اور اس لٹریچر کے سلسلے میں تسلسل سے علماء بورڈ موجود ہے. آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ سوال نہیں, خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں, ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اپنے مقبول پروگرام کے ذریعے اس رمضان المبارک میں علماء کرام کو اس طرف راغب کریں گے کہ وہ رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کریں, ایک دوسرے کی تراویح میں شامل ہوا کریں. اگر آپ یہ کام شروع کر دیں تو میرا خیال ہے بہت بڑی قومی خدمت ہوگی. حامد میر صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن نماز پڑھنا ایک دوسرے کے پیچھے مسئلہ نہیں ہے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا, نماز تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, آگے پیچھے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح حرم شریف میں بھی ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہوں, اگر آپ ساجد نقوی صاحب سے بھی ایک کمٹمنٹ لیں. میں یہ کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہوں کہ جب یوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو تو شیعہ علماء تشریف لے کر جائیں ان کے پروگرامز میں, اور شہدائے کربلا کی شان میں جب مجالس ہوں تو سنی علماء وہاں پر جائیں. میں یہ کمٹمنٹ کرنے کو تیار ہوں, جس دن یوم فاروق اعظم شیعہ علماء نے منا لیا اور شہدائے کربلا سنی علماء نے منا لیا, تو آپ سنی تو مناتے ہیں, بہت زیادہ احترام ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا, لیکن صحابہ کرام کے جو ایام ہیں اگر اہل تشیع حضرات اس میں آگے بڑھ جائیں, حامد میر صاحب بہت کچھ ختم ہو سکتا ہے, یہ سارا سب کچھ درست ہو سکتا ہے. صرف ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر بتائیں کہ آپ کیا بات کرتے ہیں. جی ہمارے لیے سب محترم ہے اور میں جانتا ہوں کہ اہل تشیع برادری کے لیے سب محترم ہیں, لیکن باہر نکلنا ہوگا. اسی طرح اہل سنت مکتب فکر سے بھی باہر نکل کر ان ایام میں شرکت کرنی ہوگی, میلاد کے جلوسوں کی قیادت کرنی ہوگی. یا پھر حکومت یہ چاہتی ہے, بلائے فوج نہیں آتی, لیکن خاکم بدہن میرے منہ میں خاک, اگر پاکستانی نہ رہا تو کیا پاک فوج جنرل ہیڈ کوارٹر کی سربراہ ہوگی خالی؟ ان کو